دیکھیں میرے بھائیو میری بہنوں، سب سے پہلے بات سمجھیے گا، اگر آپ رزق کی تنگی میں ہیں، مالی پریشانی میں ہیں اور پوری دنیا کے کسی کونے میں ہیں، آج 2 رمضان پیر آ گئی ہے، اور آج 2 رمضان کے دن کا ایک ایسا لفظ، صرف ایک لفظ آپ نے اگر 4 بار پڑھ لیا، کتنی بار؟ 1 2 3 4 بار پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں اور میرے بھائی آج تک کہتے آئے ہیں نا کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج میں ساتھیوں بھائی بہنوں حلفاً کہتا ہوں، میں اللہ پاک کی ذات پر ساتھیوں بھائی بہنوں یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج یہ عمل خود بھی پڑھوں گا، اور میں پچھلے 6-7 سال سے رمضان کی 2 تاریخ کا یہ عمل پڑھتے آ رہا ہوں، اور یہ عمل میں نے کم و بیش بے شمار لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے بتایا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل پڑھا اللہ پاک کے حکم سے اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ عمل ارجنٹ طور پر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے ہی کمالات دکھاتا ہے، معجزات دکھاتا ہے، دولت کی بارش دکھاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ کے گھر میں اس وقت غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تو آپ اگر دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 4 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی یہ دکھ بھری زندگی اگر دوستو بھائیو بہنوں خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ آج رمضان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن جس گھر میں بھی یہ تسبیح یا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا دوستو بھائیو بہنوں تو بھی اسی وقت اس عمل کو پڑھ لو، رب کریم نے چاہا تو یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وہ ذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، خالی جولیوں کو، الماریوں کو ایمرجنسی طور پر بھر دیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پوری کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 2 رمضان پیر کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر، نہ وقت کی کوئی آپ کے پاس پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہدف ہے کہ اگر جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کے دوسرے روزے کا بہت ہی خاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عشرے کو رحمتوں کا نزول ذریعہ بنایا ہے، اور انسان اس عشرے کے اندر اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرے، اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اس لیے کہ رمضان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مانگو، سوال کرو۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں، آنکھ، کان، ناک، دل سنبھال اور ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچائیں، ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی سے، گناہوں سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ دوستو، ماہ رمضان میں سحری اور افطار میں ہر بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن ہو رہی ہوتی ہے۔ گر گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و قارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اللہ کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے، لیکن اب وظیفے کا طریقہ خاص بتا رہا ہوں دوستو بھائیو بہنوں، صرف 4 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ چند وظائف پر مشتمل ہے پورا عمل، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کے 30 سیکنڈ کے وقت لگے گا، یعنی کہ دنیا کا کم وقت میں پڑھنے والا مجرب ترین عمل۔
لیکن کمالات میں دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج 2 رمضان پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور کون سا درود شریف پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے، دھیان سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ دیکھیں، درود پاک اس عمل کا حصہ ضرور ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے۔ 1 سیکنڈ کی بھی خدا کا واسطہ ویڈیو اسکپ نہ کریں، بات کو سمجھیں، عمل کو سمجھیں، پھر کریں۔ اگر پھر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیں، کیونکہ ساتھیوں، بھائی بہنیں، اس عمل کو سمجھ کے جو بندہ پڑھ لیتا ہے، آج 2 رمضان کے دن جو بندہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ پورے سال کی، ساتھیوں، بھائی بہنوں، مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، قرضے، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے پڑھ لیا، انشاءاللہ آج اس عمل کو کوشش کیجئے گا، آج اس 2 رمضان پیر کے دن اپنے گھر میں بھی ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں، اور اگر پاسبل ہو تو اپنی کاروباری دکان وغیرہ پر جہاں پر آپ ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دکان میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر گھر میں بھی پڑھ لیا تو بھی دکان میں خیر و برکت ہوگی، کیونکہ پڑھیں گے آپ تو آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی ہی ہوگی، آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعت عطا ہو جائیں گی۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کی کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو سالہ سال سے پوری نہ ہوتی ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، من پسند نوکری، من پسند شادی، رب کریم نے چاہا تو سب کچھ مل جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج رمضان کی 2 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، کسی گاؤں، گلی، محلے میں، چاہے پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلے میں جہاں بھی موجود ہیں، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی جتنی بھی اگر حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں، ان کی نیت کرنا اگر چاہتے ہیں تو کر لیں، ادروائز کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے مشکلات لے کر نہیں آیا، آپ کے لیے آج بچوں والا، 2 سال کے بچوں کو پڑھانے والا عمل لے کر آیا ہوں، لیکن کمالات دیکھیں گے، عمل سنیں گے تو آپ پہلے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا بچوں والا عمل دے دیا، یہ تو بچہ بھی پڑھ لے، یہ اس سے کیا ہوگا۔ لیکن اس عمل کے کمالات دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں، ساتھیوں، بھائی بہنوں، آنسو آ جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے جب دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں جب دولت کی بارش کو آتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی مشکلات، پریشانیوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو تب آ کر میری آپ کو باتوں پر یقین آئے گا، اور آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں وہ عمل دیا ہے 2 تاریخ کا کہ جس کو پڑھتے ہی ہماری دن پھر گئے، ہمارے حالات بدل گئے۔ یہ سامنے آپ کو نوٹوں کے سکے اچھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، اسی طرح آپ کے اوپر سونے کے، چاندی کے، نوٹوں کے بنڈل آپ کے اوپر برسیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دوستو، بھائی بہنوں، اب پہلے نمبر والا عمل سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ نے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اگر درود شریف جانتے ہیں پڑھنا، کیونکہ درود شریف دیکھیں ہر بچہ جانتا ہے، نماز میں درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس عمل کا درود پاک حصہ نہیں ہے، اور کسی بھی عمل کا نہیں ہوتا، کیونکہ درود شریف اول آخر کیوں پڑھا جاتا ہے پتہ ہے؟ عمل کی طاقت بڑھ جائے، عمل کے فائدے بڑھ جائے۔ اگر آپ کو نہیں آتا اس عمل میں چھوڑ دیں، آپ کو حاجتوں مرادوں کی نیت نہیں کرنے آتی، کوئی بات نہیں، اس عمل کا حصہ نہیں چھوڑ دیں، کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، غریب بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم نیت کیسے کریں، حالانکہ بالکل آسان ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دوستو، بھائی بہنوں، تفصیل میں جاؤں گا تو باتیں بڑی ہو جائیں گی، لیکن صرف عمل بتانے لگا ہوں۔ اب ویڈیو نہ اسکپ کرنا خدا را، اب اگر آپ نے ویڈیو کاٹی، اسکپ کی، تو لازمی آپ نے پھر آپ نے پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ دن نکل گیا، 2 رمضان کا دن نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔
पूरे साल की गुर्बत और गरीबी दोस्तों भाई बहनों अगर झेल लो या फिर इस अमल को पढ़ लो, आपकी मर्जी है, ज़िंदगी आपकी है। मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा अमल बताना, वो अमल बताना जो आज के दिन का मुजर्रब और आज़मूदा अमल है। ये नहीं दोस्तों भाई बहनों, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं है, ये अल्लाह वालों के बनाए बताए हुए वज़ाइफ हैं जिनको तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया दोस्तों भाइयों बहनों, अपनी हाजतों मुरादों की नीयत भी कर ली, सब ऑप्शनल है, अगर करना चाहें कर लें, नहीं तो डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आता है ना, अल्लाह के नाम से शुरू करें। और पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, हाथों की उंगलियों पर कितनी बार पढ़ना है ये बताऊंगा, रुकें। आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, या आपने अल्लाहु अकबर का पहले नंबर पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अपने सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 बार पढ़ें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बराबर वाली उंगली पर पढ़ें 1 बार। 4 बार पहला वजीफ़ा, सिर्फ 4 बार। कितनी बार? 4 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। कितना वक्त लगा एक वजीफ़े को पढ़ने में? कितनी देर लगी? 2, 3, 5 सेकंड, मुश्किल से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बस। ये तमाम वज़ाइफ 3-4 छोटे छोटे वज़ाइफ हैं। आप लोग साथियों भाई बहनों, आज 2 रमज़ान को अगर घर में मेरी वीडियो सुबह आए, जैसे जब आए आपने फ़ौरन ये अमल पढ़ लेना है। ये अमल साथियों भाइयों बहनों, आपके पास कोई उम्मीद आसरा तो है, किसी लोगों के पास तो आसरा ही नहीं होता, कोई उम्मीद ही नहीं होती बेचारों के पास। आप अल्लाह की रज़ा के लिए समझ के पढ़ लें, क्योंकि ये अमल पढ़ने वाला रब करीम का लाडला हो जाता। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जब कोई बंदा 4 मरतबा 2 रमज़ान के दिन अल्लाहु अकबर करके इस ख़ास तादाद में, इस 4 की निस्बत से, इस 4 की निस्बत की साथियों भाई बहनों बड़ी गहराई है, वो फिर बड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 4 की निस्बत से जब कोई बंदा 2 रमज़ान को अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा पढ़ता है तो रब करीम राज़ी हो जाता है। रब करीम कहता है ये कौन है जो रमज़ान की इन ख़ास घड़ियों में मुझे अल्लाहु अकबर यानी मेरी बड़ाई कर रहा है, मेरी बड़ाई बयान कर रहा है। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है दोस्तों भाइयों बहनों? अल्लाहु अकबर का मतलब है, सादा मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, मगर हकीकत में इसका मतलब सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है, हर फिक्र से, हर गम से, हर दुश्मन से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर ताकत से, हर हिकमत से, हर खौफ से, हर उम्मीद से, बस अल्लाहु अकबर है। अल्लाहु अकबर दोस्तों भाई बहनों, जब आप अल्लाहु अकबर आज कहेंगे तो दरअसल आज आप ऐलान कर देंगे कि मेरे मसले बड़े हैं मगर मेरा अल्लाह इससे भी बड़ा है, मेरी परेशानियां पहाड़ जैसी हैं मगर मेरा अल्लाह इन पहाड़ों से भी बड़ा है, दुनिया वाले डरा रहे हैं मगर मेरा अल्लाह इनसे भी बड़ा है, रिज़्क़ की तंगी है, बीमारी है, दुश्मनों का खौफ है, मगर मेरा अल्लाह अल्लाहु अकबर है। यानी अल्लाह के सामने सब छोटा है, बीमारी भी, गुर्बत भी, दुश्मन भी, तकदीर के मोड़ भी। दोस्तों जब आप आज यकीन कर लेंगे कि अल्लाहु अकबर, तो फिर दिल मजबूत हो जाएगा, आंखों में उम्मीद के चिराग जल उठेंगे और ज़िंदगी का हर खौफ आपके दिल से आज ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, हज़रत खालिद बिन वलीद का वाक़या है कि एक जंग में दुश्मन ने घेर लिया, तीरों की बारिश थी हर तरफ मौत का मंजर था, मगर खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, और फिर ऐसा मौजज़ा हुआ कि दुश्मनों के दिल कांप उठे, इनकी तलवारें हाथ से गिर गई और मुसलमान फतह याब हो गए। क्यों? क्योंकि जब दिल से निकली हुई अल्लाहु अकबर आसमान तक पहुंचती है तो अल्लाह की मदद ज़मीन पर फ़ौरन आती है, चाहे वो रिज़्क़ की सूरत में आए दोस्तों भाइयों बहनों, चाहे वो आपको किसी सूरत में ही मदद आए, लेकिन अल्लाह की जो आपको मदद चाहिए होगी वो मदद फौरी तौर पर आ जाएगी। तो ये वजीफ़ा इसको मामूली ना समझिएगा। आपने न 4 से 5 बार पढ़ना है, न 4 से 3 पढ़ना है, 4 बार अच्छी तरह काउंट कर जब पहला वजीफ़ा पढ़ लें तो फौरी तौर पर अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा तवज्जो से, ध्यान से, यकीन से पढ़ लीजिएगा। इस अमल के 2nd नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, जिसके पढ़ते ही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं हल्फन कहता हूँ दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा मैं अगर अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते कभी पढ़ता हूँ ना, ये रमज़ान में समझो एक नेकी का एक पढ़ने का बदला 70 गुना ज़्यादा मिलता है। मैं इस वजीफ़े के बारे में बता रहा हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में चलते फिरते उठते बैठते कभी मुसीबत में परेशानी में पढ़ लेता हूँ तो अल्लाह पाक मेरी परेशानियों को दूर कर देते हैं, अल्लाह पाक मेरी मुसीबतों को दूर कर देते हैं, अल्लाह पाक मुझे कोई तंगी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजीफ़े को जो 2nd नंबर पर पढ़ना है
مجھے اللہ پاک میرے اوپر کروڑوں کی بارش کروا دیتے، نہیں، میرے حالات بدل جاتے ہیں، میری پریشانیاں مصیبتیں تنگ دستی ختم ہو جاتی ہیں، مجھے غیب سے جو ضرورت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، بلکہ اس سے کئی زیادہ مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، مجھے اللہ پاک لاکھ روپے دے دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے۔ اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظیفے پر بھاری ہے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے آج تک ہمیں فائدہ نہ ہوا، آج میرے بتلائے ہوئے طریقے پر، آج آپ نے اس عمل میں جیسے ہی پہلا وظیفہ اللہ اکبر کا صرف 4 بار پڑھ لیا تو عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے، بھائی بہنوں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے یا ربنا کا جو آپ نے سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے؟ یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ آج رمضان کی 2 تاریخ کا اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رمضان کی 2 تاریخ کا، بڑے بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ 2 تاریخ رمضان کی جس گھر میں یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، پورا سال کی پریشانیاں، غربت غریبی سے جان چھوٹ جاتی ہے، رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے پہلے سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ اللہ اکبر کا 4 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، دیکھیں ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ نے یا ربنا کو، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، یہ ایک ایسی پکار ہے جس میں بندے کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی بے بسی، اس کی محبت اور اس کی امید سب شامل ہو جاتی ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، یا ربنا صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ محبوب کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ جب کوئی یا ربنا کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے باپ کا دامن پکڑ کر کہہ رہا ہو، بابا میری بات سن لو۔ اور اللہ تو رب سے سب سے زیادہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ آپ چاہے کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، بس یا ربنا کہہ دیں، اور رب کبھی انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میرا بندہ کب مجھے ایسے دل سے پکارے۔ یا ربنا میں وہ محبت بھی ہے، امید بھی ہے، آنسو بھی، سکون بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے قربت بھی۔ دوستوں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں، دل سے نکالیں تو دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس عمل کا ایک ایک وظیفہ آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اس عمل میں تسبیح کو سائیڈ میں رکھ دیں، اس عمل میں تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو، سارے کے سارے وظائف بالکل کم تعداد میں پڑھنے ہیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ 4 وظائف پر مشتمل ہے عمل، یہ 4 وظائف، صرف 4 وظائف ہیں۔ پہلا وظیفہ جس میں سے اللہ اکبر کا آپ پڑھ چکے ہیں، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ یہ تمام وظائف رزق اور دولت کی ایسی تباہی مچائیں گے، بس آپ نے جس طرح نماز کے لیے بیٹھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ عصر کی نماز مثال کے طور پر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 8 رکعت، ویسے تو لوگ زیادہ تر 4 ہی پڑھتے ہیں، ویسے 8 ہی پڑھنی چاہیے، تو پوری نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ نے اس عمل کو 20 سیکنڈ لگیں گے، اس عمل میں کتنی، 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ آپ کی لگیں گے۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور پورا عمل جب کمپلیٹ ہو جائے پھر کھڑے ہو کر جہاں جانا ہو جائے، پھر آپ کو جو کرنا ہو کریں، آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، یہ عمل پڑھ لیں اور مجھے پھر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آج آپ کے عمل ہاتھ لگ گیا ہے کہ آج آپ کی اس خوشی کی انتہا نہ رہے گی اس عمل کو پڑھ کے ہی۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ سنیں گے تو آپ خود یقین کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ عمل ورکنگ کرتا ہوگا۔ آپ یہ ماننے پر خود مجبور ہو جائیں گے، میرے سے اسٹامپ پیپر پر لکھوا لیں ان وظائف کی، صرف آپ جو میں آپ کو وظائف بتا رہا ہوں نا، صرف ان کو کہیں پر سرچ کر لیں اور ان کے صرف فائدے جان لیں۔ اور آج جب آپ لوگ میری بتائی ہوئی تعداد میں ان وظائف کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگیں گے، دوستو بھائی بہنوں، اگر نہ بھی مانگیں تو میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ 1 روپیہ نہ بھی مانگیں اللہ پاک سے، اللہ پاک بن مانگے آپ کو عطا کر دیں گے، بن مانگے آپ کی جھولیوں کو بھر دیں گے، بن مانگے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے یوٹیوب کے، یہ میرے دل کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ دوستو، یہ اپنے سینے کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب پڑھ لو تو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، میرا فرض ہے تمہیں سچا عمل بتلانا۔
پہلا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کی جان دولت کا سلطان مشکل کشا وظیفہ اللہ اکبر کا جیسے ہی آپ نے دوستو بھائی بہنوں کتنی بار پڑھا؟ 4 بار. تو آپ نے اس عمل میں 4 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھ لیں اور اس کے برابر والی انگلی پر 1 بار پڑھ لیں، کیونکہ ہر انگلی پر 3 بار پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو پہلی انگلی پر 3 بار پڑھ لیں اور برابر والی انگلی پر 1 بار پڑھ لیں. اس طرح صرف 4 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. وظیفہ دوسرے نمبر والا ختم. 2-3 سیکنڈ لگیں گی اور کیا ہے، گھنٹوں منٹوں کی بات تو ہے ہی نہیں. آج تو عمل چھوٹا سا ہے لیکن کمالات میں تمام وظائف پر بھاری ہے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے. اب فوراً تیسرے نمبر والا وظیفہ، جو ان دونوں وظائف کو اگر ملا کر ان کی طاقت لگا دی جائے نا تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے. یعنی کہ یہ دونوں وظائف ایک طرف اور اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے. تو سوچیں یہ عمل کیسا ہوگا دوستو بھائی بہنوں. 1% بھی ناکامی کا چانس نہیں ہے اس عمل کو پڑھنے والے پر. 1% بھی اگر آپ کی ناکامی ہو جائے، 1% بھی اگر آپ کی حاجت مرادیں نہ پوری ہوں تو مجھے آ کر گریبان سے پکڑنے کی اجازت عام ہے. جس کو چاہیے میں اپنا ایڈریس دے دوں گا کامنٹس میں. جو بندہ چاہے گا اگر یہ عمل آپ کا 1% بھی ورکنگ نہ کرے تو یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا. ان وظائف کو کہیں پر جا کر سرچ کر لیں اور ان وظائف کو معلوم کریں تو آپ کو اگر عام دن میں ان وظائف کے پڑھنے کے فائدے پتہ چل جائے نا، صرف عام دن میں، وہ بھی آپ کو کوئی تعداد نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ ایک عام تعداد میں کوئی کہے گا 100 بار پڑھو، 80 بار پڑھو، 70 بار، لیکن آج جو تعداد ہے 4 کی نسبت سے، یہ ساتھیوں بھائیو بہنوں عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا. آج دوستو بھائیو بہنوں مانگنے والے جتنے بھی ہیں سب بانٹنے والے بن جائیں گے. اب آپ نے عمل کے تیسرے نمبر پر جو سب سے خاص اور ان دونوں وظائف کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور یہ تیسرے نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں اس وظیفے کے بارے میں. جو وظیفہ ہے یہ فرماتے ہیں اس وظیفے کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور باقی تمام پلڑے پر دنیا کی تمام تسبیحات کو رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا جس میں یہ ایک وظیفہ جو آپ کو بتانے والا ہوں، یہ تمام تسبیحات تمام وظائف پر بھاری ہے، فضیلت میں، برکت میں. تو دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اس عمل میں پہلا کلمہ پڑھنا ہے. دوستو آپ نے پہلے کلمے کو پہلی انگلی پر سب سے پہلے 1 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا. پھر آپ نے چوتھی اور آخری مرتبہ برابر والی انگلی پر 1 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر تیسرا وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تیسرا وظیفہ بھی ختم ہو گیا، پڑھ لیا. آخری وظیفہ سن کر جائیے گا جو ان تینوں وظائف پر بھاری ہے، جو ان تینوں وظائف سے بھی خاص وظیفہ ہے. دوستو بھائی بہنوں یہ تینوں وظائف بھی ایک طرف اور اس کا چوتھے نمبر والا وظیفہ اللہ پاک کے جتنے نام ہیں ان سب سے بڑا طاقتور وظیفہ کہ جس کو پڑھنے والا اگر روڈ پر بھیک مانگ رہا ہو، کٹورا لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، دوستو بھائی بہنوں جس کی جیب میں آپ کے پاس تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوگا نا، کوئی آپ کے پاس کچھ آپ نے برے وقت کے لیے، اچھے برے وقت کے لیے جو بھی آپ کا چھوٹا موٹا کام ہوگا یا کوئی آمدنی ہو، کچھ بھی ہوگا، آپ اگر آج دولت مند بھی ہیں، اچھے کھاتے پیتے بھی ہیں تو بھی اس عمل کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، ساتھیوں بھائی بہنوں برکتیں ہوں گی، آپ کے رزق میں مزید ترقیاں ہوں گی، آپ کی کاروبار عروج پر چلے جائیں گے اور آپ کی وہ حاجات جو کبھی ناممکن ہو ممکن ہو جائیں گی. اور اس عمل کو اگر آج آپ لوگوں نے 1 گلاس پانی پر بھر کے آپ لوگ اس پانی کو کولر مٹکے میں ملا کر رکھ دیں، آخر میں جب یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو 1 گلاس پانی پر دم کر کے کہیں پر اسٹور کر لیں اس پانی کو کولر مٹکے میں جہاں اور بہت سارا پانی ہو، اور پھر اس پانی کو جتنے دن تک چاہیں خود بھی پئیں، کیونکہ یہ دن پھر نہ ملے گا. یہ دن صرف آج کا ہے، یا آج عمل پڑھنا ہے اور آج پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے اس عمل کو آپ جب تک چاہیں اس پانی کو ختم نہ ہونے دیں، جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اس پانی کو دکان پر چھڑکیں جب تک چاہیں،
اور برکتیں اور کمالات دیکھیں، گھر میں چھڑک کر دیکھیں، بیمار خطرناک بیماری کسی آپ کے رشتہ دار میں اپنے پرائے کو ہو، ایک بار اس کو یہ پانی پلا دیں، ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس بندے کے جسم کے ریشے ریشے سے بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، جس کے بغیر یہ عمل کا خاصم خاص اور مجرب آزمودہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کی جان دولت کا سلطان، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو ایمرجنسی طور پر دور کرنے والا اس عمل کا لاڈلا وظیفہ یا حیو یا قیوم۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا حیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس سے کبھی فنا نہیں ہونا، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کی زندگی کسی کے سہارے نہیں بلکہ خود اپنی ذات سے ہے۔ اور یا قیوم کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا، خود کسی کا محتاج نہیں، وہ ذات جو خود قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے، ہر چیز کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ سب اسی قیوم کی طاقت کا کرشمہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے اس عمل میں یا حیو یا قیوم کو بالکل اینڈ میں، بالکل آخر میں پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ لوگ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، اور ایسے لاڈلے بنیں گے کہ مجال ہے پوری دنیا کی غربت اور غریبی کی کہ تمہاری زندگی کو چھو کر چلی جائے۔ عمل کا آخری وظیفہ، جب انسان کا دل، ساتھیوں بھائیو بہنوں، جب انسان دل سے یا حیو یا قیوم پکارتا ہے تو وہ اپنے رب سے یوں عرض کرتا ہے، اے میرے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے رب، اے میرے سارے معاملات کو سنبھالنے والے رب، میں کمزور ہوں، میرا دل ٹوٹا ہے، میرے خواب بکھر گئے ہیں، میری ہمت جواب دے گئی ہے، مگر تو تو زندہ ہے، تو تو قیوم ہے، مجھے سنبھال لے، میری بکھری زندگی کو سنوار دے، میری آنکھوں کے آنسو پوچھ دے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ الفاظ انسان کے دل کو ایسے سکون دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا دل اللہ کے در پر رکھ دیا گیا ہو، جہاں سے نہ کوئی مایوس لوٹتا ہے نہ خالی ہوتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو اس کے تمام معاملات سنوار دیتا ہے اللہ پاک۔ یہ الفاظ صرف ذکر نہیں بلکہ ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی امید ہے، ایک دعا ہے، ایک ایسی چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے یا حیو یا قیوم کو 4 بار پڑھتے ہی، 4 ٹائم 4 بار سیدھے ہاتھ پہ پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھ کے خوب ساری دعاؤں کے ساتھ اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے۔ میرا نیچے کامنٹس آپ کو نظر آئے گا، آپ نے اگر کوئی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، مجھ سے لازمی پوچھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔